اب رسول پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرن دی برکت نال، قرآن کریم دی تعلیمات تے عمل کرن دی برکت نال۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے، انا اذل قوم، اساں ایک ایسی قوم آسے جڑے عزت کے واقف کہنا آسے، عزت خیر اور زندگی دے جڑے معاملات ہوندن اچھے اساں نہ جان دے آسے، لیکن اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ساکو عزت دیتی ہے، وقار دیتے، اٹھن بہن دا طریقہ ساکو سمجھے، باقی زندگی دے معاملات ساکو سمجھیں، کیڑی برکت نال؟ اسلام دی برکت نال، دین دی برکت نال۔ یعنی دین اسلام خیر دا دائی ہے، جنہ لوگ ہیں شر ہے یا شر دے معاملات پاتے ہیں ان دی وجہ ہے کہ وہ دین اسلام تو واقف کہنے، اللہ تعالیٰ دے دین دی تعلیم تو واقف کہنے۔ چور بندہ، ڈکیٹ بندہ، سودی بندہ اور حرام خور بندہ، جھوٹا بندہ، خائن بندہ، دھوکے باز بندہ، این واسطے یہ سارے معاملات اس ملوث ہیں کیونکہ یہ خیر تو واقف کہنے، اسلام دا انہیں کو پتہ نہیں۔ ماں باپ دا ادب کرنے چ خیر ہے، اسلام دسا ہے۔ اولاد عدل کرنے چ خیر ہے، ساکوں اسلام نے دسا ہے۔ اپنی بیوی دے حق ادا کرنے چ خیر ہے، ساکوں اسلام نے دسا ہے۔ لین دین چ امانت چ دیانت داری اختیار کرنے چ خیر ہے، یہ ساکوں اسلام نے دسا ہے۔ اساں خیر چاہتے ہیں، خیر منگتے ہیں، اللہ کے خیر دی دعا بھی کرنے ہیں، دلی تمنا بھی خیر ہے، نیچر بھی ساری خیر حاصل کرنے لی، لیکن اساں کدیں غور نہیں کیتا کہ او عمل کیڑے ہیں جڑے دین نے دسائن، او معاملات کیڑے ہیں جڑے سب نبی پاک نے دسائن، جن دے اتے عمل کرن نال خیر لبسی۔ پراسس تے لازمی بھگتاونا بندے، جب تک بندہ پراسس نہ بھگتاوے او تک اپنے ٹارگیٹ تک کیویں پہنچ سکتے؟ میں کو خیر چاہیے ہے، میں کو گھر بیٹھے خیر کیویں مل سی؟ میں خیر دا دروازہ گلے سا، خیر دا سبب گلے سا، خیر دا ذریعہ گلے سا، خیر والا عمل گلے سا، اندے اتے والا عمل کرے سا، تا میرے تک خیر آسی۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں کچھ احادیث مبارکہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جنہ احادیث نبی کریم علیہ السلام نے کچھ خیر دے کام دشا۔ رمضان المبارک چونکہ خیر دا مہینہ ہے اور رمضان المبارک دا آج آخری دن ہے، اسا رمضان چی کوشش کیتی ہے خیر دے کام کرن دی، لیکن میں یہ دسنا چاہنا کہ خیر دے کام صرف رمضان تک محدود نہ ہن، بلکہ یہ مہینہ تو سارے واسطے ٹریننگ گا، مقصد ہے کہ پوری زندگی میں گزارنی، خیر دے کم میں گزریں دے راسو، تواڈے مال اچ، تواڈی اولاد اچ، تواڈی زندگی اچ، تواڈے معاملات اچ اللہ خیر پیدا کرے سی، کدیں پریشانی نہ تھی سی، کدیں تو کو اداسی نہ تھی سی، کدیں شرمندگی نہ تھی سی، کدیں رسوائی نہ تھی سی، اگر تساں اپنی زندگی اچ معاملات خیر والے کرو تو۔ ہن پہلا کام کیڑا ہے؟ میں تواڈے سامنے ہی میں احادیث پڑھدا چاند تاکہ تواڈے ذہن اچ بہ ونجن، لمبی چوڑی تقریر دا کوئی ارادہ نہیں، چونکہ مسنون خطبہ جمعہ اندے وچ کوشش یہ ہو سی کہ تاکہ تواڈے ذہن وچ کوئی بات بہے کہ وہ کیڑے کم ہیں جنہ وچ خیر پیدا تھی دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے، پہلی حدیث تے خیر دا کم، ول دوجی حدیث، ول تریجی وقت ساتھ دیتا تے میں تو کو احادیث سنا منن، سب تو زیادہ تواڈے سارے خیر خواہ نبی پاک ہے، اور اللہ دے پیغمبر نے خیر خواہی کیتی ہے، ساکو خیر والے رستے دسائے، خیر علیہ کام دسا، اگو ساری مرضی ہے منو نہ منو۔ یاد رکھا ہے جتنا بھی بندے کوئی شر ہوندے اندے اپنے معاملات دی وجہ تو ہوندے، یا ان دی سوچ شر ہوندے، یا ان دی نیت شر ہوندے، تاں اندے نال شر تھیندے۔ بندے دی نیت خیر دی ہوئے، سوچ خیر دی ہوئے، تصور خیر دا ہوئے، بندہ خیر دی زندگی گزارے تے ہر پاسوں اندے اتے شر حملہ کرن، اے نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ قرآن و حدیث دے دلائل دے بھی خلاف۔ اگر تو آپ کو خیر چاہیے ہے، ساکو خیر چاہیے ہے کہ سارے معاملات خیر آوے، خیر دا ڈھیر مفہوم ہے، میں صرف خیر دا مفہوم بیان کراں تے شاید وقت ساتھ نہ دے سی،
خیر تو مراد ہے کہ ہر تساں اچھائی چاہندے ہو، ہر بھلائی چاہندے ہو، جو تو کو اچھی لگے تے وہ کیویں چاہ سو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا بندہ، پہلی حدیث اور پہلا بندہ خیر والا، شکل نہیں دسائی گئی، قد کاٹ نہیں دسائی گئی، قوم نہیں دسائی گئی، عقل مندی کو بنیاد اور میرٹ نہیں بنایا گیا، دماغ، سوچ، تصور، تخیل، برادری، یہ چیزاں بیس نہیں بنایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین کام تے بہترین بندہ ہوئے خیروں بندے جے ان دی زندگی چ خیر ہے، ان دے دکان چ خیر ہے، ان دے کاروبار چ خیر ہے، ان دے بالے بچے چ خیر ہے۔ اللہ دے نبی کیڑے بندے چ؟ آپ نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت دے وچوں جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھدا رہے اور قرآن مجید پڑھیندا رہے، قرآن پاک پڑھنے چ خیر ہے، قرآن پاک پڑھاونے چ خیر ہے۔ سادہ بات ہے، سادہ اساں صرف رمضان اس پڑھیے اور ڈٹ کے پڑھیے، پورا 11 مہینے والا نہ پڑھوں، خیر کی میں آسی؟ خیر چاہتے ہو نا، خیر دا پہلا ذریعہ آپ نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے چ خیر ہے۔ بندہ قرآن پڑھدا ہوئے تے اون تو خیر نہ ہوئے یہ نہیں تھی سکتا، اور سمجھ کے پڑھدا ہوئے، صحیح معنی دل نال پڑھدا ہوئے، تلاوت قرآن خیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید پڑھے یا جڑا قرآن پڑھاوے اندے خیر ہے۔ خیر کیویں؟ اللہ پاک روزی چی برکت پیدا کرنے دے، خیر کیویں؟ اللہ پاک رحمت دے فرشتے دا نزول کرنے دے، خیر کیویں؟ اللہ پاک دل دے نیک ارادے پورے کرنے دے، خیر کیویں؟ اللہ پاک برکت نازل کرنے دے، خیر کیویں؟ اللہ پاک سارے مسائل آسان کرنے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت کو خیر دا کم دسا ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ، جیڑا مرد، جیڑی عورت، جیڑا بندہ، جیڑا چھوٹا عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، جیڑا کلمہ پڑھ دے، جیڑا مومن ہے، جیڑا ایمان دا دعوے دار ہے، جیندہ جیندہ خیر دا ارادہ ہے، وہ اپنی زندگی دا معمول بناوے، وہ اپنی زندگی دی عادت بناوے، وہ اپنی زندگی دی مصروفیت بناوے۔ اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھدا رہے، پڑھیندا رہے، سکھدا رہے، سکھیندا رہے، سندا رہے، سنیندا رہے، تعلق میری کتاب قرآن نال چا بناوے، اللہ ہی دی زندگی وچ خیر دے دروازے کھول دے۔ سادہ جیاں کم ہے، میں مشکل ترین جڑے کم ہیں نا وہ نہیں پیا دسدا، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، عام فہم انداز ہے۔ کیویں خیر ہے بلا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی فلانی وادی ہے، فلانی وادی ہے جتھا جانور کٹھے ہوندے نا، اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ فلانی وادی ہے لگا وجے، اتھوں ون کنے کو مفت چ ڈو ڈاچا مل ونجے نا، ڈو اونٹنیاں مل ونجے نا، تواڈا کیا خیال ہے؟ پیسے بھی نہ بھرنے پویں نا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر کون نہیں چاہندا، اے تے ہر بندے دی نیت ہے، ڈاچاں تے اونٹنیاں جڑے ویلے مل ویسن بندہ ویچ کے فائدہ حاصل کر سکدے، یا بندہ ذبح کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکدے۔ جڑے ویلے گھر دی حویلی وچ اپنی ملکیت چ ڈو جانور اونٹنے دے آ ونجن، انہاں مطلب ایندے چ خیر ہے۔ اللہ دے نبی کون نہیں چاہندا، لیکن جرت کہنی پیسے کڈو نہیں جن، اتنا زیادہ جلدی سارے کنے ڈاچے دے جانور نہیں آ سکدے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شاٹ رستہ دساواں تاکہ تواڈے اندر خیر علی سہولت آ ونجے۔ جی اللہ دے نبی کیڑا رستہ ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ فجر دے ٹائم اللہ دے پاک قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ سمجھ کے پڑھ دے جا، اللہ پاک کو ایک ڈاچی تے اونٹنی کنے زیادہ خیر نصیب کر دے۔ اور تھوڑا جا غور کرو، اونٹنی جلے مل سی کو بندہ ویچ ہی دے سکدے تے آج اگر تسا اونٹ تے اونٹنی دا ریٹ لاؤ تقریباً 2 لاکھ کنے اتھے، یعنی 2 لاکھ بھی مل گیا، آیت پڑھن دے بدلے چ 2 لاکھ بھی مل گیا، قرآن پڑھنے چ خیر آئی کہ نہ آئی؟ اونٹنی جو مل گئی، اگر کو ذبح کرے سو تے گوشت مل سکدے، خیرات تھی سکدے،
خیرات والی خیر ہی نصیب تھی گئی. اگر کو تسا گھر کھڑاون چاہو تے اندے ذریعے اللہ تواڈے روزی وچ برکت پیدا کیتی راضی، یہ بھی خیر ہے. اگر کو سواری بناون چاہو تے تواڈے واسطے سمجھو فارچونر ہے، اٹھ دی سواری تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کیتی ہے، ولا بھی خیر ہے. سواری دے طور تے استعمال کرو تاں بھی خیر، جے کو صدقہ کرو تاں بھی خیر، جے کو تسا بیچ کے پیسے اپنے کے رکھو تاں بھی خیر. اللہ دے نبی پاک فرمائے ساری خیر تو آپ ویلے اللہ نصیب کرے سی جڑے ویلے قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دی تلاوت کر. سوکھا کم ہے جڑے کمے چ خیر ہے اساں وہ کم کیتے کدے نہیں، چھوٹا بڑا سارے. اگر اساں عادت بناؤ پہ ڈیلی قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنی ہے، نال ان دی ٹرانسلیشن بھی سمجھنی ہے، ان دا ترجمہ بھی سمجھنا ہے، وہ پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے بہترین بندہ ہوئے یعنی خیروں بندے چھے جڑا بندہ قرآن کریم پڑھدا راوے یا جڑا بندہ قرآن کریم سکھدا راوے، قرآن پاک نال جڑا بندہ ٹچ راوے اللہ ان دے اندر خیر پیدا کر لیں دے. اگر کئی بندے دی زندگی دے اللہ گناہ معاف کر دے وے سمجھو ہی دے نال اللہ نے خیر کیتی ہے. اللہ اگر کئی بندے دی نیکی اضافہ کر دے وے سمجھو اللہ نے دے چ خیر کیتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ ایک حرف قرآن پاک دا تلاوت کرے ایک حرف دے بدلے اللہ پاک کو دا نیکیاں عطا کرنے دے، دا درجے بڑھا لیں دے تے اللہ دا گناہ معاف کرنے دے. یعنی دا گناہ معاف تھی گئے نا تاں بھی خیر تھی گئی ہے، اگر دا درجے بڑھ گئے نا تاں بھی خیر تھی گئی ہے، اگر دا نیکیاں اضافہ تھی گئے تاں بھی اللہ والوں خیر آ گئی. سوکھا طریقہ ہے قرآن پڑھنا تلاوت کرنا تے اندے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اور اللہ پاک اندے بدلے جنت واجب کر دے وے تاں بھی خیر ہے. سب تو وڈی خیر ہے جنت واجب تھی وجہ، سب تو وڈی خیر ہے. اللہ کئی بندے دے بارے اعلان کر دے وے کہ میں دے اتے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہی دے واسطے اللہ نے بڑی خیر دا انتظام کیتے تے جنت کی میں واجب ہونی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ادھی رات دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے میں سفر پہ کرے دینا آپ دے حجرے تک آپ کو چھوڑن دے ارادے نال پہ مسجد نبی دے صحن دے سامنے کے پہ گزر دے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دے کنے اس تلاوت قرآن دی آواز آئی ہے. آپ نے فرمایا عمر ایک کون بندہ ہے جڑا مسجد نبی دے صحن چاہتی رات دے ٹائم تلاوت کڑا کریں دے. آپ نے فرمایا جیڑا بھی ہے ایک کو خبر دے دے ہو تلاوت دی برکت نال اللہ نہیں دے ہوتے ہیں اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے. خیر ہے بھائی، تلاوت خیر ہے، تلاوت خیر ہے. تسا خیر چاہتے ہو تلاوت معمول بناؤ، خیر چاہتے ہو ٹائم کڑھنا پوسی تلاوت واسطے. خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اتنا اچھا رکھے سے قرآن کو کمرے چ، اتنا اچھا رکھے سے ادب کیتے سے، اتنا اچھا رکھے سے ادب کیتے سے، اتنا اچھا رکھے سے ادب کیتے سے. ہون کہیں گھر والے دا ہاتھ ہی نہیں میرا یہ جڑا ادب کیتے سے ادب کریں بے ادبی کر بیٹھے ہیں. اتنا اچھا رکھے سے پہلے کو ٹی وی والا کھانا بنایا سے ایل سی ڈی والا واتا کیسے اگر قرآن تلے ایل سی ڈی اتنے بے ادبی ہے. قرآن اتنے بھائی ان جا اتنے رکھے سے ہوں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا. لاتے تھیا اتنے کپڑا ہی نہیں لگ سکتا، دھوڑ مٹی تھیا پہ غلاف ہوں دھوڑو دھوڑ تھیا پہ او کو سیوی کھادی پیے لاتے مطمئن ہے. آسان قرآن کو رکھنے چکر مطمئن نہیں. آپ سوچو اگر قرآن کو ڈیلی چاہ کے تلاوت کرن دی عادت ہوئے تو کتنا اللہ اطمینان نصیب کر دے سی. ادھر رکھنے چتنا مطمئن نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ قرآن کریم پڑھدا راوے یا پڑھیندا راوے اون دے اندر خیر ہے، اون دے اندر خیر ہے. بس ایو کام اگر تساں کریندے رہو تے بہت وڈی خیر ہے دے. اللہ ان دے سارے مسئلے آسان کرنے دے. حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے گھر وچ بیٹھ کے قرآن کریم دی تلاوت بیٹھے کریں دے ہن تے نتیجہ لکھتے انہاں دا بیٹا ستا ہویا جندا نا آئی انہاں دی گھوڑی بھی بدھی کھڑی آئی نال تلاوت قرآن دے دوران اچانک کیویں سواری تے گھوڑی بھدکن لگ گئی ہے ڈر پائے گئے نے میرے بیٹے کو روند نہ دے گھوڑی کو کیا پتہ کون ستا ہوئے ہو سکتے جانوری میں پیر چ رکھے تو میرے بال کا نقصان ہو وجے تلاوت بند کر دیتی نے سواری بھی آرام کر گئی ہے بل تلاوت شروع کی تھی نے سواری بل بتکن شروع کر دیتے ترائے باری میں ہویا آخر کار تلاوت بند کر کے باہر آئے سجے کھبے ڈٹھے نے کش نظر نہیں آئی کوئی شاید کہنا ہی جڑی سواری کو تکلیف دے وے آسمان تے نظر ماری نے ڈو لائٹاں تے ڈو ڈیوے تے ڈو روشن دان ایویں لگدا جویں ڈو روشنیاں تے چراغ آسمان دو بلدے ہوئے واپس پہ میں نے معاملہ سمجھ نہیں آیا اللہ دے پاک پیغمبر کو اطلاع دیتی نے آپ نے فرمائے وہ جڑے دیوے ڈٹھے نہیں وہ جڑے چراغ ڈٹھے نہیں وہ چراغ تے روشنیاں تے دیوے نہ وہ اللہ پاک دے نورانی فرشتے ہیں رات تیرے قرآن دی تلاوت دی برکت نال تیرے گھر چ اللہ نے فرشتے نازل کیتے ہیں تیرے گھر دی خیر و برکت دی فرشتے دعا فرمے دے لے گئے جیڑے کام دے ذریعے فرشتیاں دا نزول ہوئے او تلاوت قرآن ہے جیڑے کام دے ذریعے روزیے چ برکت ہوئے او تلاوت قرآن ہے جڑے کام دے ذریعے اللہ جنت واجب کرنے او تلاوت قرآن ہے اللہ دی نبی فرمائے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت دی عادت سے بناوے اللہ انہیں واسطے خیر دے دروازے کھولنے دے اگلی بات سن کیویں خیر کھل دیئے اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا بندہ تلاوت قرآن دا عادی چا بناوے جڑا تلاوت قرآن دی عادت چا بناوے اللہ کو عزت دے تاج بھی پوا دے نراوے میں عزت مل دی ہے نبی کریم علیہ السلام کے ایک قبیلہ آیا بیٹھے اللہ دے نبی نوے نوے مسلمان ہوئے نوے مسلمان ہوئے سارے امام بڑا ہوا جا نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو اللہ میں امام بڑے نا اے دسواں چوڑے بھی چوکیڑ ہے جڑا قرآن زیادہ جان دے خیر اللہ کام دسے نہ کھڑا اگو تھوڑی مردی تساں خیر چاہی دی ہے تو کوئی چھوٹا جہاں کم کرنا پسو اے علاج ہے سمجھو شر کو بجاون دا تے خیر پاون دا اگو تھوڑی مردی جن جی خیر چاہی دی ہے تو اگو تلاوت قرآن خیر دا حل ہے یہ تو پہلی حدیث ہے جیڑا بندہ تلاوت قرآن دی عادت بناوے میں پہلی خیر دسیے اللہ ڈاچی علی حدیث سنا کے کہ اللہ انہیں روزی برکت میں دے دوجی خیر نسیم کہ اللہ جنت واجب کریں دے تیجی خیر نسیم کہ اللہ نیکیاں ودھیں دے درجے ودھیں دے گناہ معاف کریں دے اور چوتھی خیر کیا ہے اللہ دے فرشتے اندر نزول تھی دے اور پنجویں خیر کیا ہے اللہ زندگی جیڑی بھی عارضی دیں دے عزت نال عطا فرمائیں اللہ دے نبی سارے وچوں کوئی امام بناؤ آپ نے فرمایا تواڈے وچوں قرآن پاک پڑھن والا زیادہ کون ہے بزرگ بھی بیٹھے ہیں وڈیرے بھی بیٹھے ہیں نوے مسلمان تھا یار آپ نے بار بار پوچھے کہیں نہیں بات کی تھی چھوٹا جیاں ایک بال بیٹھا ہا پورے قبیلے دا چھوٹا جیاں سب تو چھوٹی عمر دا جنہ نا صحیح البخاری ہے چھے عامر بن سلمہ آئی رضی اللہ عنہ چھوٹا جیاں بال ہے اور راوی آدھے حدیث بیان کرنا اللہ راوی آدھے عمر ہوندی ہے 6 او 7 سنتن 6 سال یا 7 سال راوی کو شک کے 7 سال یا 6 سال میں کھڑا تھی کہ دے اللہ دے نبی قرآن دا پوچھتے بیٹھے ہوتے قرآن میں کو بڑا یاد ہے آپ نے فرمایا تے کو یاد ہے قرآن تو ذرا میرے قریب آ تے سنوا ذرا دیکھو قرآن اچ کی میں خیر ہے بال کو تے جان دا ہی کوئی کہنا بعض لوگ ہیں جنہیں کو کوئی نہیں جان دا ہوندا لیکن قرآن نال ٹچ ہوندن اللہ والے انجھا اللہ انہیں دا تعارف کریں دے کہ وال دنیا ساری انہیں کو جان دی ہوندی ہے ایویں جو کہنا قرآن دی برکت نہ قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ جے تک زندہ ہن تقریباً کوئی نہ جاندہ قرآن پاک دی تلاوت اسلام آباد کی تھی نے ایئرپورٹ تو روانہ پہ ہونے ہیں کراچی محفل اچ قرآن پڑھنا ہا تے رستے دے اندر اٹیک تھے اللہ کو پیارے تھی گن وضو دی حالت اس تے قرآن دی تلاوت کر کے ونجنا والا تلاوت دے ارادے نال ونجنا حالانکہ وہ اتھائیں بھی معاملہ مک سکدا ہا اتھائیں بھی مک سکدا ہا
اسلام آباد والے جڑے بندے نال اوے دفن کر سکتے ہیں یا علاقے پہنچا کے برادری دفن کر سکتی ہے. اللہ نے اتنا فیمس کیتے, اللہ نے اتنا شہرت دیتی ہے, اللہ نے اتنا عزت دیتی ہے, اللہ نے اتنا تعارف کرائے کہ ساری امت مسلمہ جڑے جڑے قرآن نال واقف ہیں انہاں لوگاں تک انہاں دی بات پہنچی ہے اور سارے دی زبان تو انہاں دی مغفرت دی دعا دے جملے نکتن. اللہ دے جڑا بندہ قرآن نال ٹچ راوے اساں خیر ہی خیر, خیر ہی خیر, زندہ ہے تے خیر پیدا کر دینے ہیں, جے فوت ہو ونجے مرن دے بعد ہی اساں خیر پیدا کر دینے. قرآن نال تعلق ہوئے تے خیر نہ آوے. سادے وچ شر کیوں ہے؟ قرآن کو سی بھی کھا گئے. سادے وچ شر کیوں ہے؟ اساں قرآن دے مفاہیم کو نہیں سمجھا. سادے وچ شر کیوں ہے؟ اساں قرآن کو قسم واسطے استعمال کیتے سے. سارے قرآن کیوں ہے؟ سارے شر کیوں ہے؟ اساں قرآن دی ٹرانسلیشن کو نہیں سے جان دے. چھوٹی جہی عمر ہے, اللہ دے نبی میں کو قرآن اندے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے سنا بھائی, قرآن سنن بھی سنت ہے اور آپ کے چھوٹے کو سنن سنت ہے. حضرت سیدنا عمر بن سلمہ نے شروع کر دیتی ہے تلاوت. کیجرا بڑا احساس ہے اگو تے عزت تے پروٹوکول نہ ہی ملے آ. میں سمجھتا اے عزت تھوڑی ہے رحمت للعالمین دے سامنے کھڑ کے قرآن کھڑا پڑھ دے. اگو تے نام ہی ملے, اے تھوڑی ہے. جڑے ویلے قرآن دی سورت دی تلاوت کر کے دی اس نبی پاک نے فرمائے اے قبیلے والے ہو, اگر تو سمجھے کہ نمازیں دا مستقل امام گنائے ہو, میں فیصلہ کیا کرے نا عامر بن سلمہ تو آج دے بعد پکا امام ہے. عمر کیتی آئی اساں اکڑیج ونجو آئی تھیں سادے سامنے کو قرآن علاوے نا ہی عمر دا اساں مسیح چھوڑ وینے ہیں بھی تو جان تو تیرا وطے میں جی جانے حافظ جانے ساکی نہیں دے پیچھو نہیں. مطلب آکڑ تکبر کیویں خیر آوے. اے جڑی وڈی ہستی تے پرموٹ کرے نہ پے اللہ دا پیغمبر قرآن آلے کو. انہوں نے آکھیا توارے چو انصاری کون ہے, انہوں نے آکھیا توارے چو مہاجر کون ہے, انہوں نے آکھیا توارے وچو قریش خاندان دا کون ہے, انہوں نے فرمایا توارے وچو وڈیری عمر دا کون ہے, آپ نے انہی فرمایا توارے وچو سیاںا کون ہے, آپ نے انہی فرمایا توارے وچو چودھری کون ہے. فرمایا مصلی اگر امامت مصلی تو ساں گھنڑے تے اے دسو توارے وچو قرآن والا کون ہے تاکہ خیر پیدا تھئی راسی. عمر بن سلمہ دن جڑے ویلے میری برادری والے امام گھنن اندے بیان سارے وڈے وڈے بزرگ اگو اگوان تے میں سارے کنے پیچھو پیچھو آمی, میں سارے کے پیچھو پیچھو آمی, میرے پیریں چ جُتی بھی کہنا آئی, چھوٹا دیاں بال آمی. جڑے ویلے امام کائنات نے امامت دا تاج میں کو پوائے فیصلہ فرمائے نے عمر بن سلمہ تورا امام ہو سی. حضرت عمرہ دے انصاری برادری پیچھو پیچھو آئی, میں سارے کے اگو اگوامی. خیر ملی کہ نہ ملی؟ سارے پچھو پچھو آنے, میں اگو اگوامی. میری برادری دے کروڑا پتی بھی پچھو, چودھری بھی پچھو, نمبردار بھی پچھو, تے انصار بھی پچھو, تے مہاجر بھی پچھو, میں اگو اگوامی. تے جڑے ویلے اساں اپنے قبیلے پہنچے تے نماز دا وقت ہوئے, بزرگیں میں کو کیا ہو امام صاحب نماز پڑھاؤ. حضرت عمر بن سلمہ دن غربت دالا میں آ, میرا چولا جسم دے ہوتے ہاں تے چولے کو بیٹا کیا لگیا ہویا تے تلے شلوار تے پجامہ پاون دی طاقت کہنا آئی, وہ چولا آج کو پہ بند لگے ہوئے ہیں. میں نماز واسطے کو کھڑا ہو گیا, ہوا دا جھولا ہے وہ رکوع تے سجدے دی حالت چولا میری کانڈ تے آپ ہے. لوگ سارے کھلن لگے نجرے نماز کہنا کھڑے پڑھ دے ہیں, مسلمان کہنا تھا. میں انہاں دے کہہ کے سن کے سجدے دی حالت جروندہ رہ گیا, یا اللہ میں بڑا کہنا, یا اللہ بڑا بنا دیتا قرآن دی برکت نال. یا اللہ میں تا غریب ہوں, میں کو جان دا کوئی کہنا, کہیں کو کیا پتا جو عامروی قبیلے دا بال ہے. اللہ میں کو فیمس کر دیتا قرآن دی برکت نال. اللہ میرا تعارف کہنا, میرا تعارف کرا لیتا قرآن دی برکت نال. اللہ ان توڑ دی منت بھی لامی, اللہ میرے ہوتے احسان کر. اللہ میں مستقل مزاجی تے استقامت نصیب فرما. جڑے ویلے نماز پڑھ گی دینے حضرت عمرہ دن میرے جماعتی اٹھن
چندہ کٹھا کیتے نے بازار گئے کپڑا خرید کر کے آئے میرے واسطے ایک لمبا چولا سوائے نے جڑا کچھیں تے ٹخنے تک اندھا تلے پجامہ بھی بنوائے نے سارے بزرگ رل کے میں کو چولا کھڑے پوے نے حضرت عمران ساری زندگی وچ اتنا سکون میرے دل کو کدی نصیب نہیں ہویا جڑا قرآن دی برکت نال چولے پاواں ٹائم اللہ سکون نصیب کر دیتے تساں وچوں کوئی کھڑا تھی کہ آ کے قاری صاحب مولوی صاحب سا کو فلانی خیر چاہی دیئے میں وضو نال کھڑا رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدھا او کو میں یہ جواب دے ساں انہیں دو گتیاں دے درمیان والے الفاظیں تے حروف نال محبت چا کر اللہ ہر قسم دی خیر نال مالا مال کر دے ساں این تو وعدہ بھی کوئی خیر کہے نہیں قرآن دے علاوہ وعدہ بھی کوئی خیر کہے نہیں میں کو خیر بھی چاہی دی ہوئے میں تلاوت ہی نہ کراں میں کو خیر بھی چاہی بھی ہوئے میں بادشاہ کلام دی زیارت ہی کریں نہ کراں میں کو خیر بھی چاہی بھی ہوئے میں قرآن نال کریں تعلق ہی نہ بناواں میاں والا اپنی قصور ہے نا اپنی قصور ہے حضرت سیدنا عامر بن سلمہ آدن عجیب جیاں منظرہ میں مستقل امام بن گیا چولا بھی میں کو مل گئے کپڑے بھی مل گئے اللہ چولے پویندے کپڑے پویندے قرآن پاک دی برکت نال اللہ عزت دے چولے پویندے قرآن دی برکت نال لوگ پوچھتن عامر چھوٹا جیاں بال ہیں خیر تہے ایڈو قرآن کی میں یاد کی تھی نوے نوے دے مسلمان تھے ہیں حضرت عامر آدن میرا جڑا گھر ہے وہ رستے دے اتے ہا تے صحابہ کرام نماز تے ونجے نہ کشے پڑھ دے آن ویندے ولے نہ کشے پڑھ دے آن دے اے جیڑا کچھ پڑھ دے آن میں والی یاد کر گندہ میں یاد کر گندہ ہمیں اے میں کو اولے سمجھ کہنا آئی جو اے صحابہ ہیں تے اے بھی سمجھ کہنا آئی جو اے قرآن ودے پڑھ دیں اے تے ہون مسلمان تھی میں کو پتہ لگے جڑا کچھ میں کو یاد ہے انہیں دی میں نکل پکائی ودا او کو اللہ دا قرآن آدن اے تے والا ڈبل مزید میں کو آج پتہ لگے جو اے اتنی عظمت علی کلام ہے جندے نال جندے ذریعے اللہ نے میں کو امام بھی بنائے 14 بھی پوائے عزت بھی دیتی ہے ایدہ مطلب ہے شوق نال بھی قرآن یاد کہنا کیتا سی نقل اتارن دی کوشش کر کے قرآن یاد کیتا سی ایدہ مطلب ہے مسلمان دی حالت چی قرآن یاد کہنا کیتا سی اجا تک اسلام چی کہنا نیت قرآن پاک کو یاد کرن دی ایک کہنا ہی جو اللہ برکت دے سی نہیں کوئی ارادہ کہنا نیت یہی بھی ہے جڑا کچھ پڑھ دے ویندن ہے سونا کلام چلو میں بھی یاد کر گنا جب ایسی نیت والے بندے کو اللہ عزت دے چولے پوا سکدے تے جڑا ٹائم کڈ کے قرآن پڑھے اللہ او کو کیویں ذلیل کر سکدے اے فلسفہ میں کو سمجھ نہیں آندا جڑا وقت کڈھے تلاوت قرآن دی اے عادت بناوے قرآن نال تعلق بناوے اللہ کو ضرور عزت دے دے اے پہلی بات ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ قرآن پاک نال ٹچ راوے جڑا تعلق بناوے قرآن پاک نال کوئی بھی ہے اللہ اندے واسطے خیر دے دروازے کھول دے اللہ اندے واسطے خیر پیدا کر دے پہلی خیر اللہ دے رحمت دے فرشتے نہ نزول دوجی خیر اللہ گناہ معاف کر دے تیجی خیر اللہ جنت واجب کر دے چوتھی خیر اللہ پاک عزت دے تاج پوا دے جڑے ویلے بندہ قرآن نال تعلق بناوے اللہ خیر پیدا کر دے دوجی بات تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خیرکم تو آدھے وچوں بہترین بندہ ہوئے اللہ دے نبی کیڑا بندہ ہے آپ نے فرمایا معلم یتحاسدو جے تک بندہ حسد نہیں کرے گا او تک بندہ خیر تیرا دے جے تک حسد نہ کرے خیر تے حسد آ گئے خیر گئی حسد آ گئے خیر گئی خیر ہوتا کہ جے تک حسد گئے بڑی اوکھی بیماری ہے بڑی گندی بیماری ہے تو اساں نمازی ہیں دیندار ہیں اللہ دا فضل ہے اساں محفوظ ہیں تو آپ کو آج بھی گال کرا اے حسد شروع دیندار ہیں کہ تھیں دے بے دین کو حسد دا پتہ کوئی نہیں یاد رکھا ہے اے جڑا حسد ہے نا اے اتھاؤ شروع تھیں دے اتھاؤ جتنا اساں بیٹھے ہیں اتھو شروع تھیں دے ان پڑھ بندے ہو کیا پتا حسد کیا ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ جے تھیں حسد کے بریئے او تھیں خیر تھے کوئی بھی ہے تھوڑے جڑے والے حسد کرے سی خیر ختم حسد کرے سی حسد نہ مانا کیا ہے
اللہ پاک نے کہیں کو عزت دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو روزی دیتے ہے، اللہ نے کہیں کو نوکری دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو برکت دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو شہرت دیتی ہے۔ نال والا بندہ جیلس پن پیدا چا کرے تے تھوڑا جہاں فیل کرے، محسوس کرے جو یہ چیز ہی نے کنے نہیں آنی چاہیے، یہ چیز ہی نے کنے نہیں آنی چاہیے، کو حسد آ دینا۔ جڑا بندہ ہی انداز دی طبیعت بناون شروع تھی گئے، سمجھو انہیں کہ خیر ختم تھی نہیں دیئے، اے بھامے عالم خیر ختم، حسد کرنے والا بھامے ذمہ خیر ختم، حسد کرنے والا بھامے تاجریں دی تجارت خیر ختم، حسد کرنے والا بندہ بھامے کاروباری ہے انہیں کاروبار خیر ختم۔ اللہ دے نبی فرمائے خیر توارے دروازے تے او تے اندیرہ سی، جے تے توارے کنے حسد نہیں آونا، جڑے ویلے تساں حسد پایا چاہ خیر ختم ہوئے سی، تساں کڑے کھیت دے مالیاں ہو۔ اللہ فرمے دے میرے نبی یعقوب علیہ السلام دے پترے میں ججے نہیں، حسد کہنا خیر ہی خیر ہے، جڑے ویلے حسد آ گئے اپنے بنا یوسف دے نال حسد کرنے لگے۔ اللہ فرمے دے میں نبی دے پترے میں جو بھی اللہ نے خیر ختم کر دیتی ہے، ایک نیو جیاں بھی آؤ خالی گویاں چاہ کے دانے گندے ودے آنا۔ جڑی بات میں کو سمجھ آئی ہے اللہ خیر کی میں ختم کریں دے، اللہ دانے دا بحران پیدا کر دے، اللہ خیر ختم کی میں کریں دے، اللہ پاک مہنگائی مسلط کر دے، اللہ خیر کی میں ختم کریں دے، اللہ پاک کھامن پیمن بندے دا مشکل بنا دے۔ اللہ پاک فرمے دے یوسف دے برادران نے حضرت یوسف نال حسد کی دا اساں خیر ختم کر دیتی ہے، دانے مکا دیتے ہم تے پنن والا بنا دیتا سے، بڑے بڑے لوگ دے دانے مکا دینے جڑے ویلے حسد شروع کر دے، بڑے بڑے لوگ کو پندا بنا دینے جڑے ویلے حسد شروع کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر خیر جاندے ہو حسد کے پاس آجو، حسد کو نیڑے نہ ونڈو، حسد کو دوڑائی تے بھجائی رہو۔ اگر توانے وچ حسد آ گیا اللہ توانے وچ خیر ختم کر دے۔ قرآن دی تلاوت دی عادت ہی سارے کہے نہیں، خیر کی دعا ہے اوڈو تلاوت دی عادت کہے نہیں تے اوڈو حاسد بنے ہیں۔ حاسد اتنا ہیں جدی انتہا نہیں، کتھیں کوئی تبصرہ تھی وے صحیح، کہیں دا ذکر تھی وے صحیح، جب تک میں منفی تبصرہ نہ کراں یہ سمجھو میں کو ٹکوری ہضم نہیں تھا۔ کوئی بندہ گال جو کرے بھائی یار فلانے بندے کو آج کل اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، ہر کاروبار انہاں چمک پہ ماشاءاللہ ہیں، جیڑا حسد دا مویا ہویا بیٹھا ہو سی نا وہ اکسی واہ ڈٹھا ہویا ہے، اساں سکول کٹھے پڑھ رہے ہیں، اساں اندھا بچپنا جان میں سار کو پتہ ہے اندھے جڑے حال ہوئے بچپنے بھی کوئی گال تھائیے، گال اندھی تھائیے کاروبار دے چمکن دے، تو دعا دے بھی اللہ اندھے کاروبار مزید برکت پاوے نہ سی میڈا اندھے نال 20 سال دا تعلق ہے میں جان دا، اور پرلا بندہ کوئی سیانا پوچھے بھئی اگر وہ اجرا گندہ ہے تیرا 20 سال دا تعلق کیوں ہے؟ اجرا اگر وہ بیکار ہے میرے منہ وچوں اگر ان دی تعریف تو نہیں سنن چاہتا تے تیرا 20 سال کو تیری یاری کہتی ہے بھئی مذاق بنائی ودے ہو۔ حسد اتنا عام تھی چکے، اے حسد جڑا نا اے خیر دے خاتمے دی وجہ ہے۔ حسد بھرا بھرا نال کرے دے، بھرا بھین نال بھین بھرا نال کون بردا، ہر کوئی اپنی تڑاپی ہے، رشتہ دار ہیں اساں ایک دوجے کو نہیں سے برداشت کرنے۔ کئی لوگ ہیں جڑے ان کل عید آپس ملن گوارا نہ کرے سن، قصور کوئی کہ نہیں، پھٹا پہاڑ لکھتا چوہا وہی مویا ہویا، بس حسد ہے، حسد نہیں تو کشے نہیں۔ حسد دے بغیر اللہ خیر پیدا کر دینے، بڑے بڑے لوگیں جہاں نیکیاں تباہ تھی وینجن، بڑے بڑے لوگیں کو اللہ برباد کر دینے۔ یار ایکنے وڈی بیا کیا دلیل ہو سی، اللہ دے ابلیس بھی نیکا، ابلیس بھی عبادت گزارا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالی کو شیطان بھی بنائے، لانتی بھی بنائے، مردود بھی بنائے، کافر بھی بنائے، پھٹکار پاتی ہم زمین تے نازل کیتے میں فرشتے دی صافی چو کٹ چھوڑے میں خارج کر دیتے میں مردود کر چھوڑے میں۔ یا اللہ دا قصور کیا غلطی کیا ہے؟ اللہ فرمائے دے حسد کی تاثیر۔ آدم علیہ السلام دی ترقی، آدم نبی دا میرے ہتھوں بڑھنا تے آدم نبی دا اعزاز اور آدم نبی دی تکریم اندھے کے برداشت نہیں ہے۔ جندے کہ انسان دی تکریم برداشت نہ تھی وے میں سمجھنا وہ انسان نہیں ابلیس ہے، وہ ابلیس ہے۔ جندے کی نے کہیں دا وقار برداشت نہیں تھیندا، جندے کی نے کہیں دا روزی برداشت نہیں تھیندا، سمجھو انسان نہیں وہ ابلیس ہے، اور ابلیس مردود ہے، یہ بھی مردود ہے۔
اللہ عید اتے بھی اپنی ناراضگی مسلط کر دیں دے، اللہ کو اپنی رحمت کے دور کر دیں دے۔ پہلی چیز دسی ہے خیر علی قرآن نال تعلق بڑھاؤ، اللہ دی قسم ہے اللہ خیر پیدا کر دے سی۔ تو سب یہ کچھ نہ کرو نا، قرآن کثرت نال پڑھی رکھو، جلے پریشانی آوے قرآن پڑھو، جڑے ویلے تو آپ کو دانے دی لوڑ پوے بھوک آوے قرآن پڑھو، جڑے ویلے تو کوئی مسئلہ حال تھیوان والا ہے اڑیا کھڑے تو سا قرآن پڑھو، یا اللہ سا تیرے کلام دی تلاوت کی دی میں نیت ہے کہ خیر پیدا کر، قرآن نال ٹچ رہو خیر آسی۔ نمبر 2 اپنے آپ کو حسد کے بچاؤ خیر آسی۔ اچھا انہیں دوہائیں چیزیں کو بے زاویہ نال دیکھ، جڑا قرآن نال ٹچ ہے سمجھو ہوں دا اللہ نال تعلق مضبوط ہے، آپ خیر ہے، تے جڑا حسد کے بچا ہویا ہے انہا مطلب ہے اوندا اللہ دی مخلوق نال تعلق مضبوط ہے، بلائی خیر ہے۔ چیزیں یہ دو ہی نہیں، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد، یا حقوق اللہ ادا کرنے نہیں قرآن نال ٹچ رہا ہے، اگر حقوق العباد ادا کرنے نہیں کم از کم اپنے دل چو حسد کٹ دے، آپ نے پیار حسد لگیا پیار آوے دے، حسد دے بدلے حسد دا متضاد کیا ہے؟ محبت۔ حسد دا متضاد اور الٹ کیا ہے؟ پیار۔ اور حسد دا تعلق لوگے نال ہے، تلاوت قرآن دا تعلق رب نال ہے۔ اللہ دے میرے نال تعلق بڑا قرآن دی شکل ہے، میرے بندے نال پیار کر، حسد کو بچن دی شکل ہے، حقوق اللہ بھی پورے حقوق العباد بھی پورے، اسلام تے بھی عمل تے خیر بھی تیرے اندر آوے سی۔ اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔